10 محرم الحرام سن 61 ہجری، وہ دن جس نے تاریخ انسانیت کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ وہ صبح تھی جب کربلا کی سرزمین پر حق اور باطل کا آخری معرکہ اپنے انجام کے قریب تھا۔ رات بھر امام حسین اور آپ کے باوفا ساتھی عبادت، تلاوت قرآن، دعا اور استغفار میں مصروف رہے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ ہر شخص جانتا تھا کہ شاید یہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہے۔ نماز کے بعد امام حسین نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا۔ یہ صرف 72 کے قریب نفوس تھے، جبکہ دوسری طرف ہزاروں کا لشکر موجود تھا۔ لیکن امام حسین کے ساتھیوں کے چہروں پر خوف نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ نمایاں تھا۔ امام حسین نے اپنی تلوار سنبھالی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اپنے ساتھیوں کو صبر، استقامت اور جنت کی بشارت دی۔ آپ نے فرمایا کہ آج آزمائش کا دن ہے اور جو اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمن کے لشکر کے قریب جا کر انہیں آخری مرتبہ نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا، لوگو ذرا سوچو کہ میں کون ہوں۔ کیا میں تمہارے نبی حضرت محمد کا نواسا اور حضرت علی علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میری والدہ حضرت فاطمہ رسول خدا کی بیٹی نہیں ہیں؟ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو ان صحابہ سے پوچھ لو جو آج بھی زندہ ہیں۔ لیکن افسوس، دنیا کی محبت اور اقتدار کی خواہش نے بہت سے دلوں کو اندھا کر دیا تھا۔ امام حسین کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسی دوران لشکر کوفہ کے سپہ سالار نے جنگ شروع کرنے کا حکم دیا اور پہلا تیر امام حسین کے لشکر کی طرف چھوڑا گیا۔ اس کے بعد ہی چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اٹھو، اللہ تم پر رحم کرے، یہی تیر ہماری طرف آنے والی موت کے پیغام ہیں۔ پھر ایک ایک کر کے امام حسین کے جانثار میدان کربلا میں اترنے لگے۔ سب سے پہلے امام حسین کے اصحاب نے اپنی جانیں قربان کیں۔ تکبیر کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ وہ تعداد میں کم تھے لیکن ایمان میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھے۔ دوپہر کے قریب نماز کا وقت ہوا تو امام حسین نے شدید جنگ کے باوجود نماز ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چند وفادار ساتھی امام حسین کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تاکہ نماز محفوظ طریقے سے ادا کی جا سکے۔ دشمن کے تیر ان کے جسموں پر لگتے رہے مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ نماز کے بعد اہل بیت کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی دوران حضرت عباس ابن علی، جنہیں علمدار کربلا کہا جاتا ہے، امام حسین سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ ابتدا میں امام نے فرمایا کہ آپ میرے لشکر کے علم بردار ہیں، لیکن جب بچوں کی شدید پیاس ناقابل برداشت ہو گئی تو حضرت عباس نے اجازت حاصل کی کہ وہ دریائے فرات سے پانی لے آئیں۔ حضرت عباس مشکیزہ لے کر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ اپنی بے مثال شجاعت سے انہوں نے دشمن کی صفیں چیر دیں اور دریا تک پہنچ گئے۔ جب انہوں نے پانی ہاتھ میں لیا تو شدید پیاس کے باوجود فرمایا، عباس کیا تم پانی پی لو جبکہ حسین اور خیموں کے بچے پیاسے ہوں۔ یہ سوچ کر آپ نے پانی نہیں پیا اور مشکیزہ بھر کر واپس روانہ ہوئے۔ دشمن نے ہر طرف سے راستہ روک لیا۔ ایک حملہ آور نے حضرت عباس کا دایاں بازو قلم کر دیا۔
لیکن آپ نے مشکیزہ بائیں ہاتھ میں تھام لیا، پھر دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا، مگر آپ نے مشکیزہ اپنے سینے سے لگا لیا تاکہ پانی بچوں تک پہنچ جائے۔ آخر کار ایک تیر مشکیزے پر لگا، پانی زمین پر بہہ گیا اور پھر ایک شدید وار حضرت عباس کے سر پر کیا گیا۔ آپ گھوڑے سے زمین پر گرے اور بلند آواز سے پکارا، اے بھائی مجھے سنبھال لیجئے۔ امام حسین فوراً حضرت عباس کے پاس پہنچے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کو زخمی حالت میں دیکھا تو فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میری تدبیر ختم ہو گئی۔ حضرت عباس کی شہادت کے بعد خیموں میں کوہرام مچ گیا اور بچوں کی امید بھی ٹوٹ گئی کہ شاید اب پانی آ جائے۔ لیکن کربلا کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عباس کی شہادت کے بعد خیموں میں غم کی کیفیت اور بھی شدید ہو گئی۔ بچوں کی پیاس باقی تھی، مگر علمدار کربلا بھی اپنے رب سے جا ملے تھے۔ امام حسین نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے اہل بیت کو تسلی دی۔ اسی دوران امام حسین کے نوجوان بیٹے حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جانے کے لیے حاضر ہوئے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ وہ شکل و صورت، اخلاق اور گفتگو میں رسول اکرم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ جب بھی اہل بیت رسول اللہ کی یاد تازہ کرنا چاہتے تو حضرت علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کو اجازت دی۔ روایات میں ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا کی کہ یہ وہ نوجوان ہے جو رسول اللہ سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ حضرت علی اکبر میدان میں پہنچے اور بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ دشمن کے معتد افراد پسپا ہوئے، لیکن آخرکار وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے اپنے والد کو آواز دی۔ امام حسین فوراً ان کے پاس پہنچے۔ اپنے جوان بیٹے کو زخمی دیکھ کر آپ نے نہایت غم کا اظہار کیا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے رب سے جا ملنے کا شرف حاصل کیا اور امام حسین انہیں خیموں کے قریب لے آئے۔ اس کے بعد بنو ہاشم کے دیگر افراد بھی ایک ایک کر کے میدان میں گئے اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرتے گئے۔ خیموں میں ایک اور دردناک منظر تھا۔ کئی دنوں سے پانی بند ہونے کی وجہ سے شیرخوار بچے بھی شدت پیاس سے بے قرار تھے۔ امام حسین اپنے شیرخوار فرزند حضرت علی اصغر کو گود میں لے کر دشمن کے سامنے آئے۔ مختلف تاریخی مآخذ میں اس واقعے کی تفصیلات میں کچھ اختلاف ملتا ہے، لیکن یہ بات معروف ہے کہ امام حسین نے دشمن سے اس معصوم بچے علی اصغر کے لیے پانی کی درخواست کی۔ جواب میں لشکر کے ایک تیر انداز نے ایسا تیر چلایا جو حضرت علی اصغر کے گلے میں جا لگا۔ امام حسین نے صبر و رضا کے ساتھ اس عظیم آزمائش کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا۔ اس کے بعد امام حسین نے خیموں کا رخ کیا۔ آپ نے اہل بیت سے صبر اور استقامت کی تلقین کی اور انہیں اللہ پر بھروسہ رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ اب امام حسین کے بیشتر اصحاب اہل بیت شہید ہو چکے تھے۔ آپ تقریباً تنہا رہ گئے تھے، مگر حق کے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے۔ آپ نے آخری مرتبہ دشمن کو مخاطب کیا اور انہیں ظلم سے باز آنے کی نصیحت کی، لیکن کسی نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ اب وہ لمحہ قریب آ چکا تھا جب نواسۂ رسول خود میدان کربلا میں اپنی آخری جنگ لڑنے کے لیے آگے بڑھنے والے تھے۔ اب میدان کربلا میں امام حسین تقریباً تنہا رہ گئے تھے۔ آپ کے وفادار اصحاب اور اہل بیت ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر چکے تھے، لیکن امام حسین کے چہرے پر نہ خوف تھا اور نہ ہی کمزوری، صرف اللہ پر کامل بھروسہ اور حق کی سربلندی کا عزم تھا۔
امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور آخری مرتبہ دشمن کو مخاطب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کم از کم اپنے انجام پر غور کرو۔ یاد رکھو کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، لیکن دنیا کی محبت نے ان کے دل سخت کر رکھے تھے، کسی نے نصیحت قبول نہ کی۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین نے بے مثال شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے ثابت قدمی، صبر اور بہادری کی ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ شدید پیاس، مسلسل زخموں اور تھکن کے باوجود آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ دشمن نے ہر طرف سے حملے کیے اور آپ کو معتد زخم آئے۔ روایات کے مطابق آخرکار امام حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، صبر اور رضا کا اظہار کیا اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھی۔ پھر وہ المناک لمحہ آیا جب امام حسین کو شمر نامی مولون نے خنجر مار کر سجدے کی حالت میں قتل کر دیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد دشمن نے خیموں کی طرف رخ کیا۔ خیموں میں موجود خواتین اور بچوں پر سخت مصیبت کا وقت آیا۔ ان حالات میں سیدہ زینب نے صبر، ہمت اور قیادت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بچوں کو سنبھالا اور اہل بیت کی حفاظت کی۔ کربلا کا واقعہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد اسیران اہل بیت کو کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا، جہاں حضرت زینب اور امام زین العابدین نے اپنے خطبات کے ذریعے امام حسین کے مقصد کو زندہ رکھا اور دنیا کو بتایا کہ کربلا کی قربانی ظلم کے سامنے نہ جھکنے کا پیغام ہے۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود کربلا کا پیغام زندہ ہے، اور کربلا ہمیں یہ پیغام سکھاتی ہے کہ حق کا ساتھ دینا آسان نہ ہو تب بھی اسے نہ چھوڑو۔ ظلم اور ناانصافی کے سامنے خاموش نہ رہو۔ صبر، تقوی اور اللہ پر بھروسہ مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دین اور اصولوں کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ امام حسین نے ہمیں یہ سبق دیا کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، اور حق کے لیے کھڑا ہونا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین اور اہل بیت کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور حق اور انصاف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔